السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج 10 محرم الحرام ہے اور 10 محرم الحرام کا دن آتے ہی اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی المناک دردناک واقعہ یاد آ جاتا ہے، جو اسلامی تاریخ کا سب سے مشہور واقعہ بن چکا ہے، واقعہ کربلا۔ آج میں اس تعلق سے کچھ بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ واقعہ کربلا یہ اسلامی تاریخ کا ایک حادثہ ہے، اسلامی تاریخ کا ایک واقعہ ہے۔ اس کا اسلام سے، ایمان سے، اسلامی زندگی سے اور ہماری جنت و جہنم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی یہ کوئی عین اسلامی چیز نہیں ہے بلکہ اسلامی تاریخ کا ایک واقعہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہمارے یہاں واقعہ کربلا ایک طریقے سے عقیدے کی چیز بن چکی ہے اور ایک طرح سے اسلام کی مین اساس بن چکی ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اسلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مکمل ہو چکا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح طور پہ اعلان فرمایا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ تو دین مکمل ہو چکا تھا 10 صدی ہجری کے اندر، اور یہ واقعہ پیش آتا ہے 61 صدی ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ اس لیے اس کا اسلام کے اعتقاد سے، اسلام کی عبادات و ارکان سے، اسلام کی اساس اور بنیاد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ذہن نشین ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ یہ واقعہ قرن اول کا واقعہ ہے۔ قرن اول کا واقعہ اس لیے بڑا اہم ہو جاتا ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اور اس کے بعد والا زمانہ اور پھر اس کے بعد آنے والا زمانہ۔ اس کا مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صدی ہجری کو کہیں نہ کہیں بہترین صدی مانا ہے، بہترین زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو ہمیشہ جو باتیں بھی ہمیں تاریخ میں، جو باتیں بھی ہمیں ادھر ادھر کی مل جائیں، ہر بات کو فوری طور پہ قبول کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ اس زمانے سے اور ہمارے زمانے میں بہت واضح فرق ہے۔ وہ قرن اول تھا، جہاں پر ایمان، جہاں پر نیتیں، جہاں پہ جذبات، اسلامی جذبات تھے، جہاں کی صفات اسلامی صفات تھی، اور بڑی حد تک اسلامی سلطنت کے اندر، اسلامی علاقے کے اندر مسلمان ان صفات سے، ان کردار سے متصف تھے۔ اس لیے فوری طور پر ہر بات ہمیں قبول کر لینا مناسب نہیں ہوتا جو اس صدی سے جڑی ہوئی ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، اس واقعے کے اندر دو بڑے قبیلے کا تذکرہ آتا ہے، ایک بنی ہاشم اور دوسرے بنی امیہ۔ عام طور پر کئی مرتبہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ بنی ہاشم اور بنی امیہ میں بہت زیادہ دشمنی تھی، عداوت تھی، قبیلے والی منافرت تھی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں قبیلے آپس میں جا کر اوپر مل جاتے ہیں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم حضرت عبد المطلب کے دادا عبد مناف پر دونوں قبیلے جا کے مل جاتے ہیں، کیونکہ عبد مناف کے دو بیٹے، ایک بڑے بیٹے کا نام عبد شمس تھا اور دو چھوٹے بیٹے کا نام ہاشم تھا۔ تو بڑے بیٹے جو عبد شمس تھے، ان کے بیٹے کا نام امیہ تھا۔ ہاشم اور امیہ یہ دونوں تقریباً عمر کے اعتبار سے ہم عمر تھے، اسی وجہ سے قریش کی جو کعبے کی تولیت کی ذمہ داری تھی، خانہ کعبہ کی تولیت کی ذمہ داری تھی، وہ ہاشم کے پاس تھی، اور جو دوسری جگہوں پر جنگ کے اندر کمان سنبھالنے کی اور قیادت کرنے کی جو ذمہ داری تھی وہ ہاشم پر تھی۔ تو اس طریقے سے دونوں قبیلے آپس میں اوپر جا کر مل جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ان دونوں قبیلوں کے اندر آپس میں اتفاق تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کا اعلان کیا، جب اسلام کی دعوت دینی شروع کی، تو مخالفت پورے قریش کی طرف سے ہو رہی تھی، بنی ہاشم کی طرف سے بھی ہو رہی تھی، بنی امیہ کی طرف سے بھی ہو رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ بنی امیہ مکمل طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بائیکاٹ کیے ہوئے تھے اور بنی ہاشم مکمل طور پر قبول کیے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ تبت یدا، جو سورہ تبت یدا کے اندر جو واقعہ پیش آیا ہے ابو لہب کا، ابو لہب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم تھے، اور ان کی بیوی جو تھی
ان کی بیوی جمیل یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھی، لیکن یہ دونوں کے دونوں پر ہلاکت اور بربادی کی بات اس سورہ کے اندر آئی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ایک بنی امیہ سے تھی اور دوسرے بنی ہاشم سے تھی۔ تو بنی ہاشم اور بنی امیہ دونوں میں سے وہ لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، انہوں نے اس دعوت سے سخت اختلاف کیا تھا، مخالفت کی تھی۔ جہاں تک قبول اسلام کی بات آئے گی، شروع کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والوں میں سے اہم لوگوں میں سے ہیں، شروع کے زمانے میں لے آئے، جبکہ بنی امیہ میں سے تھے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بنی امیہ اور بنی ہاشم کے اندر ایک طرح سے اتفاق تھا، آپس میں رشتہ داریاں تھیں، آپس میں محبتیں تھیں، تعلقات تھے، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے یہ دونوں خاندان بھی اسی طرح شیر و شکر ہوئے تھے، جس طریقے سے جب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ پہنچتے ہیں اور مدینۃ المنورہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی کوششوں کی وجہ سے اوس و خزرج کے اندر جو قبائلی منافرت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے جس طرح ختم ہوئی تھی، ایسے ہی میرا ماننا ہے کہ بنی ہاشم اور بنی امیہ کی بھی آپسی جو قبائلی کچھ بھی اگر تھوڑا بڑا اختلافی رجحان تھا تو وہ ختم ہو گیا تھا بڑی حد تک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں میں رہ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتوں کو قبول کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشن میں شریک ہو کر۔ بعد کے زمانے کے اندر بھی دیکھیں گے تو ان قبائل کے اندر، ان دونوں قبیلوں کے اندر کافی رشتہ داریاں ہوئیں، کافی رشتے ہوئے، اور بہت دنوں تک ایون کہ جب امیر یزید 51 ہجری کے اندر مکہ حج کے لیے تشریف لاتے ہیں امیر حج بن کر، تو حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جعفر بن ابی طالب کی لڑکی سے، یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھتیجی سے نکاح فرماتے ہیں۔ تو رشتے ہمیشہ رہے ہیں، کربلا کے واقعے سے پہلے بھی رہے ہیں اور کربلا کے واقعے کے بعد بھی رشتے ہوتے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات کہنا کہ بنی ہاشم و بنی امیہ میں اس درجے منافرت تھی کہ جس وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ایسا بالکل نہیں صحیح ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور ان کے حامی حضرت عقیل ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ تو وہ بھائی تھے ان کے، اور وہ بھائی حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی تھے، جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی زیاد بن ابی سفیان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گورنر تھے، ان کے حامی تھے، ان کے ساتھ تھے۔ تو یہ بات کہنا ایک طرفہ کی قبائل کے اندر، ان دونوں قبیلوں کے اندر سخت منافرت چل رہی تھی اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ان کی منافرت جاری رہی، یہ بات قطعاً درست نہیں ہے۔ ایک بات اور ہمیں یاد رکھنی ہے کہ اسی قرن اول کے اندر تمام اہم کام ہوئے ہیں۔ تمام اہم کام کا مطلب یہ کہ اسی قرن اول کے اندر فقہ پر کام ہوا، علم قرأت پہ کام ہوا، علم تفسیر پہ کام ہوا، علم اسماء الرجال پر کام ہوا۔ تو تمام اہم کام جو ہوئے ہیں اسی قرن اول کے اندر ہوئے ہیں، اس لیے اس قرن اول کو اس درجے قبائلی منافرت کے طور پہ اگر دیکھا جائے گا تو بہت ہی غلط نتیجے تک ہم پہنچیں گے۔ ایک بات اور کہی جاتی ہے کہ اس زمانے کے اندر آپسی اختلاف میں جس درجے آگے تک کے واقعات دشمنوں کی طرف سے آئے ہیں وہ بہرکیف قابل قبول نہیں لگتے۔ جیسے یہ بات کہی جانی کہ شراب پی کر امیر معاویہ کے بعض گورنر شراب پی کر ممبروں پہ آتے تھے اور نماز پڑھا دیا کرتے تھے، یا مسجد نبوی کے ممبر سے شراب پی کر لوگ نماز پڑھا دیا کرتے تھے، ایسی باتیں جو کہی جاتی ہیں سراسر غلط ہیں۔ آج کے زمانے میں ہم دیکھ لیں کہ کسی مسجد کے اندر کیا یہ ممکن ہے، کسی مسجد کے اندر نماز پڑھانا، امامت کرنا؟ ایک شرابی شخص کیسے مسجد کے اندر نماز پڑھا سکتا ہے، امامت کر سکتا ہے؟ آج 1400 سال گزرنے کے بعد یہ چیز ممکن نہیں۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ پہلی صدی ہجری کے اندر یہ بات ہو رہی تھی؟ یا ممبر و محراب سے کھلے عام گالیاں دی جا رہی تھی ایک دوسرے کو، یہ بات جو کہی جاتی ہے اور بڑی شد و مت سے کہلائی جاتی ہے، یہ بات بھی کہیں سے قابل قبول نہیں، کیونکہ مسجد و محراب سے گالیاں دینا اور صاف صاف واضح طور پہ ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے کو گالیاں دینا یہ کبھی بھی امت میں نہیں رہا ہے۔ آج کے زمانے کے اندر بھی مسجد و محراب اس لیے نہیں بنتے ہیں، اور کوئی بھی شخص اگر اس طریقے سے کھلے عام کسی کو گالی دے گا تو اسے مسجد کے محراب سے اتار دیا جائے گا۔ اگر یہ آپ مانتے ہیں کہ نہیں اس زمانے میں لوگ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، تو عربوں کا مزاج ڈرنے سے، سہم جانے سے بہت بالا تر تھا، اور خاص طور پر قریش بہت جری ہوا کرتے تھے۔ ان کے اندر یہ چیز بالکل بھی ممکن نہیں ہے وہ کسی طاقت کے سامنے اس طریقے سے ڈر جائیں، اس طریقے سے سہم جائیں کہ پھر ان کا کوئی
جواب نہ دے سکیں، تو یہ بات بالکل عجیب و غریب ہے۔ ایسے ہی کبھی کبھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور آیا، اس دور میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے کا مکمل ساتھ دیا، مطلب تمام طرح کے گورنرز اپنے قبیلے کے بنا دیے۔ یہ بات بالکل عجیب ہے اور انتہائی حقیقت سے دور ہے۔ آپ یہ اندازہ لگا لیں گے، اسلامی تاریخ پڑھیں، گہرائی کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بنی امیہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دسیوں لوگ اہم عہدوں پر تھے، اہم جگہوں پر تھے، جنگوں میں بھی پیش رہا کرتے تھے، گورنری انہیں حاصل تھی اور تقریباً اہم امور ان کے پاس تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ان کے ذمے اہم امور تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی بہت سی اہم پوزیشن ان کے ہاتھوں میں تھی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہی طریقہ کار چلا رہا تھا۔ اس میں کسی قبیلے کے شخص اور فرد کی رعایت نہیں کی جا رہی تھی، بلکہ صحابہ کرام میں بالعموم یہ دیکھا جا رہا تھا کہ جن کے اندر جس طرح کی صلاحیتیں ہوا کرتی تھیں، جو خاصیت اور خصوصیت ہوا کرتی تھی، اسے شروع کے زمانے میں اس بات کی رعایت کرتے ہوئے اسی طرح کے لوگوں کو بنایا جایا کرتا تھا۔ تو یہ الزام لگانا قطعاً غلط ہوگا کہ اس طریقے سے ان کے زمانے میں بالکل ساری صورتحال بدل گئی۔ جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، یعنی دو بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے منسوب رہی ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف تھی۔ ان کی ساری نیکیاں، ان کا انداز، ان کا اخلاق، ان کی چیزیں، ان کا کردار، ان کے صفات، ان سب پر حرف سوال بن کے کھڑا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ کس طریقے سے ہم لوگ تاریخ کی کرتے ہیں؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ دشمنوں کی طرف سے کچھ باتیں اڑائی گئی ہوں، کچھ افواہیں چلائی گئی ہوں، اور ان افواہوں کے ذریعے سے پوری اسلامی تاریخ کا ورثہ، خاص طور پہ قرن اول کی تاریخ کا ورثہ مکمل طور پر ایسا بن چکا ہے کہ جس میں ایک انسان جب اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے تو لگتا ایسا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بہت جلد اسلامی سلطنت اور مسلمان ایک دوسرے سے برسر پیکار تھے، ایک دوسرے سے مستقل جنگوں میں ملوث تھے۔ ایسا بالکل بھی غلط ہے۔ کچھ باتیں ضرور ہو گئی ہیں، کچھ سیاسی اختلافات تھے اور ان اختلافات کی وجہ سے کچھ باتیں ضرور آگے بڑھی ہیں، لیکن اس کے پیچھے نہ قبائلی منافرت تھی، اس کے پیچھے نہ کوئی اس طرح کی گڑبڑی تھی جس بڑے پیمانے پر گڑبڑی دکھائی جاتی ہے کہ ممبر سے گالیاں دی جاتی تھیں، شراب پی کر نمازیں پڑھائی جاتی تھیں، یا حضرت عثمان وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس درجے قبیلے کی موافقت کرنا یا قبیلے کو آگے بڑھانے کی جو بات کہی جاتی ہے، یہ کہیں نہ کہیں اسلامی تاریخ میں دشمنوں کی طرف سے اڑائی ہوئی باتیں ہیں جو ہماری طرف سے بھی ہمارے قلم کے ذریعے سے لکھی جا چکی ہیں۔ ایک بات اور یہ یاد رکھنی ہے کہ اس طرح کی جتنی باتیں ہیں وہ سب پیشین گوئیوں سے ملتی ہیں، یعنی جو احادیث ملتی ہیں وہ سب پیشین گوئیوں پر مبنی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آگے کا دور ہے تو پیشین گوئیاں ہی رہیں گی، لیکن اس قدر ایک تاریخی واقعے سے متعلق پیشین گوئیاں کیا معنی رکھتی ہیں؟ کیا یہ نہیں ہے کہ ان پیشین گوئیوں میں کہیں نہ کہیں دشمنوں کا کوئی کردار رہا ہو، دشمنوں کی طرف سے کوئی چال چلی گئی ہو، اور اس بڑے پیمانے پر پیشین گوئیاں آ رہی ہیں؟ اتنی بڑی پیشین گوئیاں کہ کربلا کے ایک لوگوں پر، ایک شہداء پر، اس زمین کی جگہ کو بھی آپ وسلم لوکیٹ کر رہے ہیں، یہاں پر اس کی شہادت ہوگی۔ اس طرح کی باتیں جو پیش کی جاتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں دشمنوں کی طرف سے اڑائی ہوئی باتیں ہی لگتی ہیں، کیونکہ اتنی بڑے پیمانے پر پیشین گوئیوں کا کوئی مطلب نہیں بنتا تاریخی واقعات کے تعلق سے۔ بعض باتیں یوں بھی غلط نظر آتی ہیں۔ آپ ایک بات سنیں گے کہ امیر یزید کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ 70 کی دہائی کے اندر بچوں کی، غلمان کی حکومت آ جائے گی، اور لوگ اسے فٹ کرتے ہیں امیر یزید پر۔ آپ یہ سوچیں کہ 70 کی دہائی تو ٹھیک ہے، یہ 61 ہجری کا واقعہ ہے جب امیر یزید سلطنت پر بیٹھتے ہیں، لیکن جو 61 ہجری کا یہ کیلنڈر ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کس طریقے سے ہجری کیلنڈر سے بتایا، جبکہ تمام لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ ہجری کیلنڈر جو شروع ہوا ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ان کے مشورے اور ایما پہ شروع ہوا ہے۔ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کیلنڈر معروف نہیں تھا، جو کیلنڈر لوگ جانتے بھی نہیں تھے، اس کیلنڈر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کوئی تاریخ کیسے بتا رہے ہیں اور لوگ کیسے اسے سمجھ رہے ہیں۔ دوسری بات، اس حدیث کے اندر غلمان کا لفظ آتا ہے۔ غلمان غلام کی جمع ہے، اور غلام اور غلمان یہ بچے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک طرح سے 7 سال سے لے کر 12-13 سال کے بچے
کی جو عمر ہوتی ہے، اس عمر کے بچوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بیٹے کے لیے ابن کا لفظ، ولد کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان کے اندر۔ تو اس لفظ سے یہ ثابت کرنا کہ بیٹوں کی حکومت آ جائے گی بالکل عجیب و غریب ہے۔ یہ لفظ کہیں بھی موافقت اس پورے نیریٹو کا نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس میں تو یہ آتا ہے کہ بچے حکومت کریں گے، جبکہ امیر یزید جب حکمراں بنے ہیں، جب حکومت ان کے ہاتھوں میں آئی ہے تو ایک 34 سال کی پختہ عمر کے آدمی تھے، ان میں کہیں سے غلوان کا لفظ ان پر صحیح ثابت نہیں آتا۔ ایک بات اور بتائی جاتی ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تقتلک فیۃ باغیۃ، کہ ایک تمہیں باغی جماعت قتل کر دے گی، ایک باغی گروہ قتل کر دے گا۔ اور یہ بات یہ پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برخلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جنگ میں شریک تھے، اور جنگ میں ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، جبکہ یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب سپاہی لوگ ہر جگہ افواہیں اڑا رہے تھے تو ایک بات طے ہوئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورے والی کمیٹی نے یہ مشورہ دیا کہ لوگوں کے وفود بھیجے جائیں اور تمام علاقوں سے خبر حاصل کی جائیں کہ صورتحال کیا ہے، کیوں اس طرح کی افواہیں گورنروں کے تعلق سے آ رہی ہیں، تھوڑا معلومات اکٹھا کی جائے۔ تو اکثر علاقوں سے، تقریباً تمام علاقوں سے جو وفد گیا تھا اس نے اپنی اپنی رپورٹس کیا، اپنی خبریں لا کے واپس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی، اور یہ مانا گیا کہ سب جگہوں پر ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو مصر بھیجا گیا تھا، ان کی پوری تاریخ اسلام میں واپس آنے کی کوئی رپورٹ نہیں ملتی ہے، اور ان کی رپورٹ بھی یہاں پر موصول نہیں ہوئی۔ یعنی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصر بھیجے گئے تو چونکہ عبداللہ ابن سبا مصر میں موجود تھا، اس نے جیسے ہی دیکھا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اس مشن پر آئے ہوئے ہیں تو ان سے قریب ہو کر ان کو چاہا کہ اپنے اعتبار سے انہیں کچھ باتیں بتائی جائیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہیں تیار کیا جائے۔ لیکن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیہودہ باتیں سننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے ایک طرح سے حصار میں لے لیا اور انہیں وہیں پر مصر کے نواح میں انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ الفاظ حدیث کے دیکھیں گے تو یہ اسی پر زیادہ فٹ آتا ہے کہ تقتلک فیۃ باغیۃ، کہ تمہیں قتل کر دے گی ایک باغی گروہ۔ یہ باغی گروہ تھا، عبداللہ ابن سبا کا گروہ ایک باغی گروہ تھا جو پورے اسلامی گروہ سے، اسلامی جماعت سے الگ ہو کر ایک الگ بات کی چرچا کر رہا تھا، ایک الگ بات چلا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ آ رہے ہیں تقتلک، تمہیں قتل کر دے گی۔ جہاں تک حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ کی بات ہے، یہاں قتال ہوا تھا نہ کہ قتل۔ تو تقتلک، تمہیں ایک باغی گروہ، اور یہ دونوں گروہ باغی گروہ نہیں تھا بلکہ یہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں تھیں، جیسا کہ ایک دوسری حدیث کے اندر جس میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا تھا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور عنقریب اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بڑے گروپ میں، مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح ہوگی۔ دونوں بڑی جماعتیں ایک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی اور دوسرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، ان کے بیچ انہوں نے صلح فرمائی۔ تو یہ جو دونوں گروہ تھا، یہ گروہ نہیں، یہ دونوں جماعتیں تھیں، یعنی امت مسلمہ دو حصوں میں بٹ گئی تھی۔ ان دو حصوں کو جوڑنے کا کام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے اندر کرتے ہیں۔ تو یہ بات حدیث کے اندر کی جا رہی ہے۔ تو جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے، اس روایت کے الفاظ اس نیریٹو کو ثابت نہیں کر رہے ہیں جو نیریٹو پیش کیا جا رہا ہے۔ اب رہی کربلا کی بات، ہم تھوڑا سا کربلا پر روشنی ڈالنا چاہیں گے۔ کربلا ایک جنگ نہیں ہے بلکہ کربلا ایک شب خون ہے۔ رات کے اندر اٹیک کیا جاتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے پر اور انہیں شہید کر دیا جاتا ہے۔ دراصل صورتحال یہ تھی۔ اب آپ پوری بات سنیں تو اب آپ کو اندازہ لگے گا کہ دیکھیے کربلا سے پہلے کا جو نیریٹو ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد نبوت تو ختم ہو گئی ہے، تو کلیئر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ اعلان کیا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن جو اور مشن تھا خلافت کا، حکومت کا، سیاست کا، جو ذمہ داریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبھا رہے تھے، اس کا ظاہر سی بات کوئی آدمی روح رواں ہونا تھا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ذمہ داری پر بیٹھتے ہیں، اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانہ آتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جانے کے بعد ایک کمیٹی بناتے ہیں، اس کمیٹی کے اندر 6 لوگ ہوتے ہیں اور اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی امیہ کے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا نام آتا ہے۔
क्यों नाम आता है? क्योंकि बनी हाशिम और बनी उमैया की कोई चपकरिश उस ज़माने में नहीं चल रही थी, कोई ऐसी अदावत नहीं थी। ये बाद में नैरेटिव बनाया गया है, ये बाद में नैरेटिव बनाया गया है बनी हाशिम और बनी उमैया का, और ये एक मुसलमानों के एक ऐसे तबके की तरफ से ये बात ज़्यादा शद्दोमत से उठाई गई है, और उसी बात को हम लोग भी आगे चलाते हैं, जिनका ये कॉन्सेप्ट है पंजतन पाक, यानी 5 लोग ही इस्लाम में पाक हैं, पाकीज़ा रूहें हैं, वही वो पर्सनालिटीज़ हैं, वही वो शख्सियात हैं जिन्हें वो कबूल करते हैं, जिन्हें वो मानते हैं, बाकी तमाम उनके नज़दीक एक तरह से नापाक हैं, यानी पाकीज़ा नहीं है, और वो उन पर कोई भी कीचड़, कोई भी सब्बो शितम और किसी भी तरह की चीज़ें उनके साथ मंसूब करने में उन्हें कोई झिझक नहीं होती है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला ये रहा है कि जब पंजतन पाक के तसव्वुर से जब हम आगे बढ़ेंगे तो तमाम सहाबा में से जिस सहाबी पर जो चाहिए उठा दीजिए और जिस तरह का कीचड़ चाहिए उछाल दीजिए, और उनकी शख्स को छोड़ दीजिए, शख्सियत का कत्ल कर दीजिए, और जब शख्सियतों का कत्ल होता है तो बड़े मसाइल पैदा होते हैं, इंसान हमेशा के लिए मतून होने लगता है। बहरकैफ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई इस तरह की रकाबत, कोई इस तरह की दिक्कत और मसला नहीं था दोनों ख़ानदानों के बीच। चुनांचे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन बनते हैं, और उनके ज़माने में आप देखेंगे हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जैसा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर एक तरह से कैबिनेट का हिस्सा हुआ करते थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में भी कैबिनेट का हिस्सा हुआ करते थे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में भी तमाम अहम उमूर में हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मशवरे वाली कमेटी के अंदर शिरकत हुआ करती थी, उनकी राय आया करती थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में भी ऐसे ही साथ चला था। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कैबिनेट के एक अहम मेंबर थे और उनके मशवरे से काम भी अंजाम पाया करते थे। तो अब उसके बाद उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो शहादत का वाक़या पेश आया, आपको अंदाज़ा है कि किस तरीके से माहौल सबाइयों ने गर्म किया। उस माहौल के गर्म होने की बुनियाद पर सबाई मदीने के अंदर चढ़ाते हैं और वहाँ पर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आता है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के वाक़े के बाद खुद मदीने के अंदर सहाबा और पूरी उम्मत के अंदर एक तरह से 2 नैरेटिव चलने लगता है। एक तो ये कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथों पर बैत होती है, तो बैत होती है तो बहुत से लोग हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मानते हैं। खुद किबारे सहाबा में भी बहुत से लोग हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नज़रिए के कायल थे और बहुत से लोग उससे इख्तिलाफ़ करते थे। और जो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से बात चलाई गई, दरअसल वो हज़रत अमीर मुआविया की अपनी ज़ाती सिर्फ राय नहीं थी, बल्कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी उसकी कायल थी, हज़रत ज़ुबैर इब्न अवाम रज़ियल्लाहु तआला भी उनके कायल थे, और क्या है हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी उनके कायल थे, और बेशुमार सहाबा में। तो सहाबा में भी एक तरह से 2 हिस्सों में मामला बढ़ गया था। और आपको पता ही है कि इख्तिलाफ, सियासी इख्तिलाफ की बुनियाद पर, देखिए इनके यहाँ कोई दीनी इख्तिलाफ नहीं था, कोई अखलाकी इख्तिलाफ नहीं था, कैरेक्टर और सिफात के मसाइल ऐसे नहीं थे जिस तरह की बातें आज चलाई जा रही हैं। और बबांगे दुहल या खुले आम बरसरे आम ये बात इतनी शिद्दत के साथ कही जा रही है कि वहाँ पे गालियाँ दी जा रही थी, शराब और कबाब के दौर चल रहे थे, रंगरलियाँ मनाई जा रही थी, और क्या कुछ हो रहा था जो बहर कैफ करने अव्वल को जेब नहीं देता। जब सहाबा हयात थे, ताबीन का ज़माना था, तबे ताबीन का ज़माना था, उलमाए किरत ज़िंदा थे, अस्मा और रिजाल पर काम हो रहा था, हदीसों पर काम हो रहा था, कुरान करीम पर काम हो रहा था। तो उस ज़माने के अंदर आप ये सोच रहे हों तो बहर कैफ कहीं ना कहीं हमें सोच देखने की ज़रूरत है। ओवरऑल उम्मत इस्लामिया का जो उस ज़माने का माहौल था वो एक इस्लामी माहौल था, वो एक दीनी माहौल था, वो अच्छी सिफात वाला माहौल था, अच्छे किरदार वाला माहौल था। ये भी सच है कि कुछ वाक़यात ज़रूर पेश आ सकते हैं तारीख़ में, समाज में, सियासत में कुछ बातें हो जाती हैं, मैं इससे वो नहीं करता, और कुछ वाक़यात ज़रूर पेश आए। यहाँ पर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला की शहादत का वाक़या, और फिर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बीच जो जंग हुई वो भी एक वाक़या पेश आया सियासी अख्तिलाफ़ का, जो सियासी अख्तिलाफ़ सिर्फ नज़रियात से नहीं बल्कि नज़रियात से आगे बढ़ते हुए लड़ाई तक भी बात पहुँच गई। और इसी तरीके से हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बीच जो जंग सिफ़ीन पेश आई वो भी इसी तरह का एक सियासी अख्तिलाफ़ की बुनियाद पर यह वाक़या पेश आया। बहरकैफ उम्मत को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस नुकसान के बाद एक बात और कही जाती है कि जब दोनों लोगों के बीच कुरान करीम पेश किया गया और हकम का मामला तय हुआ। अब इस हकम में भी हम लोग बाज़ दफ़ा ये कहते हैं वो मूसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भोले भाले थे और हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चालाक आदमी थे। ये सहाबा हैं और सहाबा पे इस तरह की बातें कहना बिल्कुल गलत है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साहिब इल्म थे, साहिब क़ज़ा थे, क़ज़ा की मसनद पर मुतमक्किन रह चुके थे, और वो एक मुसलमानों में
صحابہ میں ایک بڑی شخصیت کے حامل تھے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جیسے مسلم تھی اسی طریقے سے بلکہ ان سے زیادہ آگے کی شخصیت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. جب یہ طے ہوتا ہے حکم کا تو یہ دونوں حکم اپنی ٹیم کے ساتھ امت اسلامیہ کے پوری سلطنت اسلامیہ کو دیکھتے ہیں، اس کا معائنہ کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، مختلف رائے لیتے ہیں لوگوں کے پاس جا کر. جب ان رائےوں کے نتیجے میں ان کے پاس صورت مسئلہ آتی ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امت اس وقت 2 حصوں میں بٹ گئی. ایک بڑا طبقہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خلافت کی بیعت لے چکا ہے اور یہ پورا علاقہ، عرب کا علاقہ، ایران عراق کا علاقہ، یہ پورا علاقہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیعت کر چکا ہے. ان کو اس بیعت سے ہٹانا بالکل ہی غلط فیصلہ ہوگا. اسی طریقے سے ادھر کے علاقے شام میں اگرچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی خلافت کی بات انہوں نے نہیں چلائی تھی، لیکن بحیثیت گورنر پورا علاقہ شام و مصر ان کے ہاتھ میں تھا اور ایک بڑی جماعت تھی امت مسلمہ کی، کوئی چھوٹی جماعت نہیں تھی، اور جن کا مطالبہ جو قصاص عثمان کا تھا وہ ان کو پورا نہیں کیا جانا آسان تھا. تو قصاص عثمان کا مطالبہ پورا کیا جانا ممکن نہیں تھا، اس لیے ان لوگوں کو بھی شدت کے ساتھ مجبور کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر لے آنا وہ ممکن نہیں دکھ رہا تھا. تو ان لوگوں نے ایک فیصلہ لیا اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ امت جیسے اس وقت کام کر رہی ہے، یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت خلیفۃ المسلمین اپنے علاقے میں جس طریقے سے امت کے نظام کو چلا رہے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت گورنر علاقہ شام میں اپنا نظام چلا رہے ہیں، ایسی چلنے دیا جائے یہاں تک کہ امت کسی ایک کے حق میں غالب ہو جائے، اکثریت ہو جائے. لیکن جب یہ بات ہوئی تو اسی دوران حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے کچھ دنوں کے بعد. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کے بعد امت کا رجحان کہیں نہ کہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آ جاتا ہے، کیونکہ اب اتنی بڑی شخصیت کی حامل پرسنالٹی جو پوری سلطنت اسلامیہ میں کافی پاپولر ہو، مشہور ہو اور تمام لوگ جانتے ہوں، صحابی رسول رہے ہوں اور ایک زمانے سے ان کی قربانیاں اسلام کے لیے رہی ہوں، تو ان کی شخصیت کے سامنے خلافت کے لیے، سیاسی امور کے لیے، انتظامی امور کے لیے اس سے بہتر کوئی شخصیت نظر نہیں آ رہی تھی. تو امت انہی کی طرف امت کا رجحان ہو گیا اور وہی امت مسلمہ کے امیر المومنین کہلائے. اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی طرف سے باقاعدہ اس بات کو قبول بھی کر لیا اور اس طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بن گئے. اب معاملہ یہ آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین بن جاتے ہیں تو نظام بہت تیزی سے جو داخلی نظام انتشار کا شکار تھا وہ انتشار ختم ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ ایک فیصلہ لیا جاتا ہے قسطنطنیہ پر جہاد کا، قسطنطنیہ پہ اٹیک کا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سن 48 ہجری کے اندر باقاعدہ لشکر بنا کر بھیجتے ہیں جس کا سپہ سالار امیر یزید کو بنا کے بھیجتے ہیں اور وہاں پہ کامیاب ہو کر آتے ہیں. بعد میں سن 50 ہجری کے آس پاس حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیعت الرضوان کے ساتھی ہیں اور جو جنگ خندق کے موقع پر اسلام لے آئے تھے اور بعد کی تمام جنگوں کے اندر شریک رہے اور بہت ہی سیاسی اور انتظامی امور میں بڑی ہی قابل و لائق شخصیت تھی، انہوں نے ایک مشورہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دیا کہ امت ایک زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد منتشر ہو گئی تھی اور داخلی طور پہ کافی انتشار پیدا ہو گیا تھا، امت بڑی مشکل سے متحد ہوئی ہے اور اس اتحاد کو باقی رکھا جائے، تو آپ اپنے بعد اپنا جانشین منتخب کر کے جائیں. اور انہوں نے کہیں نہ کہیں اشارہ امیر یزید کی طرف دیا. اب بہرکیف امیر یزید کے تعلق سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے لوگوں سے انہوں نے مشورہ کیا، تو کچھ کبار صحابہ، کچھ اہم شخصیات وہ اس سے اختلاف کر رہی تھی، جس میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے. تو اس طریقے کی کچھ کبار شخصیات وہ اس مسئلے میں اختلاف رائے رکھتی تھی اور اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنا چاہا کہ آخر میں آپ اس سے اختلاف کیوں کرتے ہیں، تو ان کا کہنا یہی تھا کہ اس طریقے سے اجمی روایت چل پڑے گی اور کہیں نہ کہیں باپ کے بعد بیٹے کو تخت و صدرت ملنے لگے گا، جو صحیح نہیں ہے، جو اجمیوں کے ہاں تھا. تو یہ بات بہرکیف ایک بات تھی اور یہ اختلاف درست تھا، اس کے پیچھے کی رائے بھی بالکل درست تھی. اس کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے منوانے کی بالکل کوشش نہیں کی اور پھر اسی طریقے سے معاملہ چلتا رہا. چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کی جانشینی پر بیعت لی جاتی ہے اور تقریباً بیشتر لوگ اس پر تیار تھے. ان نمایاں شخصیات کے علاوہ ظاہر سی بات یہ صرف شخصیت نہیں تھی، یہ ایک فرد نہیں تھے، افراد نہیں تھے، بلکہ ان کے پیچھے امت کا ایک بڑا طبقہ بھی تھا، کیونکہ یہ اہم لوگ تھے، یہ امام کی کیٹیگری کے لوگ آتے ہیں. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بڑے ہی حلیم و بردبار قسم کے آدمی تھے، تو بڑے ہی سلیقے سے اس مسئلے کو آگے بڑھایا، اور بعد میں پھر کیا ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جب امیر یزید کے ہاتھوں پہ بیعت کا وقت آتا ہے، تو اس وقت بھی یقینی طور پر 180 کے آس پاس صحابہ کرام حیات تھے، اور تقریباً لوگوں نے ان کی خلافت کو مان لیا۔ خود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس پر راضی ہو گئے ہیں، اور اب اختلاف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر ہوتا ہے، اور اسی میں ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے 10 ذی الحجہ کو حج کرنے کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں کربلا کے لیے، کیونکہ کوفہ کے کچھ لوگوں نے، کافی لوگوں نے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ان کے پاس خطوط بھیجے تھے، اور خطوط کا تھیلا لے کر اپنے خاندان کے چنندہ افراد کے ساتھ، جس میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے اور نوجوان بھی تھے، ان کو لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے نکلتے ہیں اور کوفے کے لیے جاتے ہیں۔ کوفے کے سفر پہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں تو یہ تقریباً مکے سے جو کربلا کی جو دوری ہے تقریباً 1500 کلومیٹر کی دوری ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس راستے سے، جس راستے سے انہوں نے یہ سفر کیا تھا۔ اس زمانے میں چراگاہوں کا انتظام اور جگہ جگہ منزلیں بنی رہتی تھیں، اس طریقے سے یہ سفر تقریباً 1 مہینے کے آس پاس کا سفر تھا، 1500 کلومیٹر۔ چونکہ یہ سفر اونٹ کی پیٹھ پر طے کیا گیا تھا، یہ گھوڑوں کی سواری نہیں تھی بلکہ اونٹوں کی سواری تھی، تو بہت لمبا سفر ایک دن میں کرنا ممکن نہیں تھا۔ بچے تھے، عورتیں تھیں اور جانور تھے، ان کے چرنے اور کھانے کے انتظامات بھی ساتھ رہنے تھے، اس لیے قافلہ دھیرے دھیرے رواں ہوا، اور تقریباً 10 محرم کے آس پاس یہ کربلا سے پہلے ایک جگہ پہ ٹھہراؤ کرتا ہے، اور وہاں پر جب یہاں سے مکے سے ان کے نکلنے کی بات آتی ہے تو مکے کے گورنر امیر یزید کو بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ارادے سے نکلے ہیں کوفہ کی طرف، تو تھوڑا سا چوکسی برتی جانے چالو ہوتی ہے۔ اور خود کوفہ کے جو گورنر تھے، جن کا نام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے عمر تھے، اور ان کو بلکہ گورنر تو زیاد تھے، ابن زیاد، عبید اللہ بن زیاد تھے۔ عبید اللہ بن زیاد نے ایک جس کمانڈر کو بھیجا وہ تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے لڑکے عمر تھے۔ وہ عمر تقریباً 400-500 کا دستہ لے کر آتے ہیں آگے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان دونوں لوگوں میں رشتہ داریاں تھیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ سے جو رشتہ تھا وسلم کا وہ پتہ ہی ہے، تو ان کے لڑکے تھے، اور ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے آپس میں بات ہوتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے وہ کہتے ہیں کہ آپ امام صاحب کس لیے نکل پڑے؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ بہت سے لوگ کوفہ میں امیر یزید کی اطاعت سے خوش نہیں ہیں، اور وہ کیا ہے ہمیں بلا رہے ہیں، خروج پر وہ آمادہ ہیں، تو اس لیے میں نکلا ہوں ان کی باتوں کو لے کر۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اب امت تقریباً اس بات پر متفق ہو چکی ہے، اب اگر کوئی بات آئے گی تو پھر امت میں انتشار ہوگا، آپ کو جو بھی اس طرح کے تحفظات ہیں آپ بتائیں، امید ہے کہ خلیفۃ المسلمین یا امیر المومنین کی طرف سے یہ باتیں پوری ہو جائیں گی، قابل قبول ہو جائیں گی۔ تو 3 شرطیں رکھتے ہیں، وہ 3 شرطیں یہ رکھتے ہیں کہ ایک شرط تو یہ کہ مجھے مکے واپس جانے دیا جائے، تاکہ میں جس نقطۂ نظر سے نکلا تھا اس سے میں واپس ہو کر مکے پہنچ جاؤں۔ یہ دوسری بات انہوں نے کہا کہ یا تو مجھے امیر یزید کی طرف بھیج دیا جائے تاکہ میں ان کے ہاتھوں پہ بیعت کر لوں۔ وہاں پہ الفاظ آتے ہیں حتیٰ اضع یدی علی یدی، کہ میں یہاں تک کہ اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں میں رکھ دوں، تو یہ الفاظ آتے ہیں۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ ہمیں پھر چھوڑ دیا جائے، میں کسی سرحد کی طرف نکل جاؤں اور وہاں دشمنوں سے قتال کرتے ہوئے شہادت نوش کروں۔ یہ 3 شرطیں رکھی گئیں۔ ظاہر سی بات ہے اس میں پہلی شرط جو تھی کہ مکے واپس جانے دینا، یہ کوئی بہت قبول کرنے کے لائق نہیں تھی۔ دوسری شرط بڑی اہم تھی کہ وہ جب انہوں نے تیار خود ہو گئے امیر یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا، جو ابھی تک انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، تو یہ بات کافی تھی۔ عمر نے فوراً کیا ہے عبید اللہ بن زیاد کو یہ خبر کی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ اس بات پر تیار ہیں، تو وہ بھی اس پر بات پر خوش ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ایک رائے رکھتے ہیں کہ پہلے انہیں میرے ہاتھوں پر بیعت کرنا ہوگا۔ دیکھیے ہمیشہ اسلامی سلطنت کے اندر جو بیعت کا رواج رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ جو آدمی جہاں گورنر ہوتا تھا وہاں کے علاقے کے لوگ اسی کے ہاتھوں پر بیعت کر لیا کرتے تھے، اور اس طریقے سے امیر المومنین کی بیعت اور خلیفۃ المسلمین کی بیعت مانی جاتی تھی۔ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیعت پوری اسلامی سلطنت سے ایک شخص لوٹ کر نہیں آیا تھا بیعت کرنے مدینہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ نہیں ہوا تھا، حضرت عثمان غنی کے ساتھ یہ نہیں ہوا تھا۔ ہوتا یہی رہا ہے کہ ہمیشہ اس علاقے کے گورنر کے ہاتھوں پر بیعت کرنا یا اس کے اوامر کو مان لینا ہی بیعت کہلاتا تھا، اور اس طریقے سے اسی بات کی رعایت کرتے ہوئے عبید اللہ بن زیاد نے یہ بات کہی تھی۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مسئلہ پیش آ رہا تھا، وہ مسئلہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ حضرت عقیل ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے تھے،
لڑکوں میں تھے، اور وہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا کہ مسلم بن عقیل، جن کو پہلے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ بھیجا تھا، وہ پکڑ لیے گئے تھے اور بغاوت کے جرم میں انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ ان کے قتل کی وجہ سے ان کے جو لڑکے تھے وہ ساروں میں وہ سارے احباب میں کافی غم و غصہ تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات کی رعایت کر رہے تھے، ظاہر سی بات وہ تمام لوگ ان کے ساتھ تھے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا بھائی ابن زیاد کے ہاتھوں پر بیعت کرنا ممکن نہیں ہے۔ ابن زیاد نے اس بات کو سمجھا اور اس کے بعد فوراً یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اب یہ قافلہ پوری حفاظت کے ساتھ دمشق پہنچا دیا جائے، تاکہ جو مسئلہ اٹھا ہے وہ مسئلہ پھر آسانی سے حل ہو جائے اور امت میں کوئی انتشار نہ ہونے پائے۔ اس بات کو طے ہونے کے بعد ایک طرح سے جب سرکاری فوج کے بیچ میں، سرکاری عملے کے بیچ میں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں جب یہ بات طے ہو گئی اور اس بات پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے، اسی وجہ سے بہت سی روایات ایسی ملتی ہیں کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اسی تاریخی کتب میں بھی اور احادیث کی کتب میں بھی کہ ایسی روایات بھی ملتی ہیں جو دو طرفہ بتاتی ہیں، کوئی ایک نگیٹو بتاتی ہیں تو کوئی پازیٹیو بتاتی ہیں۔ یہ اسی وجہ سے رہا ہے، چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز پڑھانے کا اور تمام لوگوں کی نماز پیچھے پڑھنے کا کی جو روایتیں آتی ہیں وہ روایات اسی قبیل سے ہیں کہ امام حسین جب اس بات پر راضی ہو گئے تو لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے، تو امام مسلم تھے، ان سے اختلاف کرنا، اعتراض کرنا کوئی مطلب تو نہیں تھا، اس لیے سبھی لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ بہرکیف جب یہ بات طے ہو گئی تو اب اہل کوفہ کے اندر بے چینی پیدا ہوئی، ان کوفہ کے لوگوں میں بے چینی پیدا ہوئی جنہوں نے خطوط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھے تھے، کیونکہ خط کا تھیلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ چنانچہ یہ روایت میں ملتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ لوگ آئے، جب انہوں نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے ہیں ادھر جانے کے لیے، دمشق جانے کے لیے، تو وہ واپس آتے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دن کے اجالے میں جھگڑتے ہیں اور جھگڑ کر خط کا تھیلا لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خط کا تھیلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی حال میں دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہی وہ خطوط ہیں جن کی بنیاد پر میں مکے سے نکلا تھا اور کوفے کی طرف رواں دوا ہوا تھا۔ اب یہ لوگ دن کے اجالے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے خط کا تھیلا چھین نہیں سکتے تھے، اس لیے یہ لوگ وہاں سے واپس جاتے ہیں۔ ان کا سردار حر بن یزید تمیمی یہ بھی واپس جاتا ہے، اور پھر رات کے اندھیروں میں جب یہ لوگ اپنے خیموں میں آرام فرماتے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا خیمہ الگ لگا ہوا تھا اور ان لوگوں کا سرکاری فوج کا خیمہ کچھ دوری پر وہ لگا ہوا تھا، ان لوگوں نے رات میں اٹیک کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خیمے پر۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خیمے پر یہ اٹیک کرتے ہیں تو اس سے چیخ و پکار شروع ہوتی ہے، اور اس ہنگامے کو سن کر سرکاری فوج کا عملہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ اب اندھیروں میں جو لڑائیاں چلی، جو تلواریں چلی، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب دیکھا جاتا ہے تو لاسٹ میں 160 لوگوں کا واقعہ پیش آ چکا ہوتا ہے، 160 لوگ لقمۂ اجل بن چکے ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ آپ کو حیرت ہوگی اس بات پر کہ یہ جو 160 لوگ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، ان میں سب سے زیادہ 83 لوگ سرکاری فوج سے مرے ہوئے، اور آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس زمانے میں، یعنی یہ سن 61 ہجری کا واقعہ ہے، اور اس سے پہلے پورا ایران حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور کچھ بقیہ حصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہو چکا تھا، اور پتہ چلا کہ روم کا مزے کا حصہ قسطنطنیہ تک کا جا کر اسلامی سلطنت فتح کر چکی تھی۔ تو ایک طرح سے ایرانی اور رومن امپائر کو کمزور کر کے اسلامی سلطنت سپر پاور اس زمانے کی تھی۔ سپر پاور سلطنت کی جو فوجی چھاونیاں تھیں، اس میں سب سے اہم جو فوجی چھاونی تھی وہ کوفہ تھا، سب سے اہم فوجی چھاونی کوفہ تھا، کیونکہ کوفہ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے جب سے انہوں نے بسایا تھا، کیونکہ کئی بہت طرح کی وہاں پہ قومیں آباد ہوئی تھی، تو کافی ڈسٹربنگ اسی زمانے سے تھا۔ اس ڈسٹربنس کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ یہاں پر فوجی چھاونی مضبوط بنائی گئی، اور اس سے چونکہ اور دوسرے علاقے میں یہ بالکل آخری علاقہ پڑ رہا تھا، اس کے بعد کے علاقے میں فوجی کاروائیاں کرنے میں بھی آسانی تھی، اس لیے اس سرحد پر سب سے مضبوط فوجی چھاونی تھی۔ اس مضبوط فوجی چھاونی سے جو فوج آتی ہے اس کے ہتھیار بھی بہتر رہے ہوں گے، ان کے پاس ٹیکنک اور میتھڈ بھی جنگ کے زیادہ بہتر رہے ہوں گے، ٹیکٹکس بھی زیادہ اچھی رہی ہوگی، نوجوان لوگ بھی تھے، فوج مضبوط فوج تھی، اور ان کے مقابلے میں جب جنگ ہوتی ہے تو ایسا کیسے ممکن ہوتا ہے کہ 83 لوگ ان کے کام آتے ہیں؟ ایسا صرف اس لیے ہوتا ہے کہ رات میں جب شبخون مارا جائے گا، جو کوفی سوائی لوگ تھے وہ تو باقاعدہ مسلح ہو کر آئے تھے ان پر اٹیک کرنے کے لیے، وہ تو بالکل تازہ دم سے تیار تھے، اور خیمے کے اندر لوگ آرام کر رہے تھے، اس لیے ان کو سمجھ میں نہیں آ پا رہا تھا کیا سچویشن ہوئی۔ جب تک وہ جگتے، جب تک چیزیں سمجھتے، تب تک اتنا بڑا حادثہ امت مسلمہ کی تاریخ کا پیش آ چکا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو چکی تھی، بعض عورتوں پہ تلواریں چل چکی تھی، بعض بچوں پہ تلواریں چل چکی تھیں، پوری اسلامی تاریخ میں
عورتوں پر اور بچوں پر کبھی تلواریں نہیں چلی ہیں۔ جنگ اگر دو بدو ہوتی تو پھر ایسا کیسے ممکن تھا کہ عورتوں پہ تلواریں چلائی جائیں، بچوں پہ تلواریں چلائی جائیں، اور وہ خط کا تھیلا پھر سرکاری فوج کو کبھی نہیں مل پایا، کیونکہ یہ جو وفد آیا تھا اور بن یزید تمیمی کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو اٹیک کرنا ہوا تھا، وہ خط کے تھیلے کو بھی لے کر چلے گئے، اور اس کے بعد امت مسلمہ کو کبھی وہ خط کا تھیلا نہیں ملا۔ بہرکیف جو صورتحال میدان کے اندر پیش آتی ہے کہ لاسٹ میں اتنے سارے لوگ شہید ہو جاتے ہیں، 160 لوگ رکن اجل بن چکے ہوتے ہیں، ان کو وہیں پر تدفین کی جاتی ہے، ان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، حضرت عمر بن سعد بن ابی وقاص اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں پیش کر اس کو انجام دیتے ہیں، اور اس طریقے سے ان کی قبر وہیں پر بنتی ہے۔ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا جیسا بتایا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو فلاں جگہ یعنی تقریباً 7-8 جگہ کی باتیں آتی ہیں کہ وہاں دفن کیا گیا تھا، پوری امت میں لے جایا گیا، امیر یزید کے پاس بھیجا گیا۔ ایسا کبھی بھی کوئی سیاسی مدبر ایسی غلطی کبھی نہیں کر سکتا، اور بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو نواسے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے اور ایک بہت ہی بڑی اور محترم شخصیت کے حامل تھے، ایسی عظیم شخصیت کے ساتھ اگر ایسا کیا جاتا تو پھر پوری امت میں بوال مچ جاتا، بلوا مچ جاتا، اور ایسا پھر نہیں ہوا۔ کربلا کا واقعہ پیش آیا، لوگ جو شہید ہوئے تھے انہیں تدفین کر دی گئی، اور پھر بقیہ جو حصہ جو لوگ باقی رہ گئے تھے، جس میں امام زین العابدین تھے، بعض عورتیں تھیں، بچے تھے، ان کو لے کر جو بقیہ مادہ جو لوگ بچ گئے تھے، کیونکہ کوفی سبائی لوگ وہاں سے پھر بھاگ جاتے ہیں تو وہ بچتے نہیں ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے لوگ جو تھے، اس میں جو لوگ بچے رہ گئے تھے، ان کو دمشق پہنچایا جاتا ہے۔ امیر یزید دیکھتے ہیں تو اس پر افسوس کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر میں رہتا تو ایسا واقعہ بالکل بھی پیش نہ آنے دیتا۔ ظاہر سی بات ان کو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہیں نہ کہیں چوک ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں غلطیاں ہوئی ہیں، یہی وجہ تھی کہ عمر بن سعد بن وقاص اپنی داڑھی پکڑ کر رو رہے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے۔ اور کیوں رو رہے تھے؟ اگر جنگ ہوئی ہوتی آپس میں تو فوراً یہ کہتے کہ ہاں بھائی جنگ ہوئی تھی، اور میدان جنگ میں جو جیتتا ہے وہ تو فتح یاب ہوتا ہے، وہ خوش و خرم رہتا ہے، یہاں رونے کی کیا بات تھی؟ رونے کی اسی لیے بات تھی کہ اس قافلے کو انہیں بحفاظت دمشق پہنچانا تھا، لیکن اس ذمہ داری کو بخوبی انجام نہیں دے پائے تھے، اس لیے وہ پریشان تھے کہ میں اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھا پایا۔ بہرکیف امیر یزید نے بعد ان کی سیاسی چیزوں پر تنقید بھی کی، سیاسی چیزوں پر سیاسی نقطہ نظر رکھا، باقی جہاں تک شخصیت کی تھی ان کے فضائل و مناقب بیان کیے، اور جو قافلہ بچا ہوا تھا اس قافلے کو داد و دہشت دے کر اور ان کو قاعدے سے احترام کے ساتھ مدینے پہنچایا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد حرہ کا واقعہ سن 63 ہجری کے اندر پیش آتا ہے، تقریباً 3 سال کے آس پاس، 1 مہینہ کم پورے 3 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور وہ واقعہ جب پیش آتا ہے تو اس وقت عالم یہ تھا کہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو خود کربلا کے وقت 22 سال کے نوجوان تھے، بعض لوگ انہیں کہتے ہیں کہ وہ بچے تھے بچ گئے تھے، یا وہ بیمار تھے بچ گئے تھے، ایسا بالکل نہیں۔ بیماری کا کس آدمی نے ٹیسٹ کیا ہے تو عجیب و غریب بات بتائی جاتی ہے۔ بہرکیف وہ جب بچے ہیں تو وہاں پہنچے ہیں تو اس کے بعد حرہ کے واقعے میں وہ بالکل شریک نہیں تھے، امیر یزید کے وہ حامی رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال دمشق جایا کرتے تھے، ان کے روابط اچھے تھے۔ بہرکیف ایک یہ سانحہ تھا، بہت بڑا حادثہ تھا اسلامی تاریخ کا جو پیش آیا، اور جس کے بعد اسلامی تاریخ میں ایک طرح سے ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی، اور آج تک امت اس بارے میں واضح طور پر نہیں سمجھ پا رہی ہے، کہیں نہ کہیں کنفیوژن رہا کہ واقعہ کیا ہوا تھا۔ کنفیوژن اسی وجہ سے تھا کہ اگر دن کے اجالے کے اندر جنگ ہوئی ہوتی تو اتنے سارے کنفیوژن نہ پیدا ہوئے ہوتے۔ رات میں جب شبخور مارا جائے گا، سبائیوں کی یہ کارستانی تھی، یہ کارنامہ سبائیوں کے ذریعے سے انجام دیا گیا تھا، اور یہ صرف اس لیے دیا گیا تھا تاکہ ان کے خطوط نہ پکڑے جائیں، کیونکہ اگر ان کے خطوط پکڑ لیے جاتے تو عبید اللہ بن زیاد جو بہت ہی ٹائٹ حکمراں تھے، بڑے ہی اسٹرکٹ حکمراں تھے، وہ فوراً ان لوگوں کو اس کے جرم میں، بغاوت کے جرم میں، سازش کے جرم میں انہیں قتل کرا دیتے۔ اس لیے سارے لوگ خطرے میں تھے، اس لیے انہوں نے ایک قدم اٹھایا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اس طرح سے واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ بہرکیف ہمیں یہ بات اتنی ذہن نشین رکھنی ہے کہ یہ زمانہ شروع کا جو زمانہ رہا ہے، قرن اول جو رہا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب تر زمانہ رہا ہے، اس میں اتنے بڑے پیمانے پر گڑبڑیاں نہیں پیدا ہوئی تھیں جتنے بڑے پیمانے پر گڑبڑیاں تاریخ میں بعض دفعہ دکھائی جا رہی ہیں۔ دراصل یہ دشمنوں کی افواہیں ہیں، دشمنوں کی طرف سے چلائی جانے والی باتیں ہیں، کیونکہ رومن اور ایرانین امپائر اور خاص طور پہ یہودی لابی اور سبائی گروہ یہ جب جنگ کے میدان میں جیت نہیں پاتا ہے،
جنگ کے میدان میں فتح یاب نہیں ہو پاتا ہے، تو امت مسلمہ میں دراڑ پیدا کرنے کے لیے، ان کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے، ان کو ایک جان ایک جسم بنانے سے روکنے کے لیے، ان کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے جو حربہ استعمال کیا گیا وہ افواہوں کا بازار چلایا گیا اور بہت بڑے پیمانے پر افواہیں اٹھائی گئی۔ کم سے کم یہ میں بات کہوں گا کہ یہ مدعا کم سے کم ہمارے عقائد سے، مین اسلامی ارکان سے نہیں جڑتا۔ یہ بات کہنا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ اسلام کیا اس سے پہلے مر چکا تھا، نمازیں مر چکی تھیں، معتقدات بدل گئے تھے، کہ کیا چیز بدل گئی تھی، کون سے رکن کے اندر ذرہ برابر فرق آیا تھا؟ ایسی اس بات سوچنا بالکل غلط ہے۔ اسلامی تاریخ میں بہر کے صفات و کردار میں کچھ نہ کچھ زوال آیا تھا، لیکن ہمارے زمانے سے بہت بہتر زمانہ تھا، وہ تابعین کا زمانہ تھا، وہ طبع تابعین کا زمانہ تھا، ایون کہ بہت سے صحابہ بھی ابھی حیات تھے، کیونکہ میں نے بتایا کہ یقینی طور پر 180 صحابی کے آس پاس امیر یزید کی بیعت کے وقت موجود تھے، اس کا مطلب ابھی صحابہ کا زمانہ چل رہا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے، خود وہ ہررا کے واقعے میں لوگوں کو ان سے منع کر رہے تھے، امیر یزید کی بیعت پر قائم تھے۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اس معاملے کو ہم بالکل عقیدے کا موضوع نہ بنائیں، اسلام کا موضوع نہ بنائیں۔ یہ ایک تاریخی واقعہ رہا ہے، ایک تاریخی حادثہ رہا ہے، ایک تاریخی سانحہ رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس میں سبائی لوگوں کی کوششوں سے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ قرن اول رہا ہے، یہ بہترین زمانہ رہا ہے، یہ ہماری تاریخ کا وہ زمانہ رہا ہے جس میں جب بھی ہم کوئی بات کریں تو بہت ہی سوچ کر، بہت ہی غور و فکر کے ساتھ، بڑے ہی محتاط انداز سے کریں کہ مختلف صحابہ پر جو ہمارے طنز چلتے ہیں، جو ہماری مطلب ایک طرح سے گالیاں ہم دیتے ہیں، سب کو ستم کرتے ہیں صحابہ پر، اس میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہر کے ایک طبقے کی طرف سے جو بات چلائی گئی، جن کا عقیدہ یہ ہے امام والا عقیدہ، جن کا عقیدہ یہ ہے خاندان والا عقیدہ، جن کے عقیدے میں صرف 5 لوگ آتے ہیں، وہاں سے یہ باتیں بھی کہیں نہ کہیں ہوا دی گئی ہیں، اور ہمارے اپنے لوگوں میں بھی یہ بات کہیں نہ کہیں سے پھیلتی چلی گئی ہے، اور بہت سے جزیات اس تعلق سے، اس واقعے کے تعلق سے ہم بیان کرتے ہیں، جبکہ تاریخ اور احادیث میں جو روایتیں ملتی ہیں وہ بڑی مختلف ملتی ہیں، اور مختلف جب روایتیں ملتی ہیں تو اس میں کچھ روایتیں ہیں جو کرداروں کو ختم کرتی ہیں، اور کچھ ایسی روایتیں ہیں جو مثبت کردار پیش کرتی ہیں۔ تو اس کا مطلب وہ لوگ کہیں نہ کہیں کام کر رہے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ اتنا معیاری دور تو بہرکیف نہیں تھا، دور کے معیار کے اندر فرق آیا تھا، لیکن بہرکیف یہ جو کربلا کا واقعہ تھا یہ جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک سبائی سازش کے نتیجے میں، خط کے تھیلے کو واپس لینے کے حاصل کرنے کے نتیجے میں اس پر ایک شبخور مارا گیا تھا، اور امت کے 160 لوگ لقمہ اجل بن گئے تھے، کیونکہ اس واقعے کے بعد امیر یزید کے خاندان میں امام حسین رضی اللہ عنہ خاندان سے شادیاں ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ خاندان آپس میں اس کے بعد بھی شیر و شکر تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اتنا بڑا انقلاب پیدا کیا تھا کہ اس پورے علاقے میں سیاسی تبدیلیاں، سماجی تبدیلیاں، قانونی تبدیلیاں پیدا کر دی تھیں، تو کیا 2 قبائل کو شیر و شکر نہیں کر پائے تھے؟ اوس و خزرج مدینے کے اندر شیر و شکر ہو جاتے ہیں، تو کیا بنی ہاشم و بنی امیہ آپس میں شیر و شکر نہیں ہو پاتے؟ کیا اسلام لانے کے بعد بھی، کیا اسلامی اعتقادات کو قبول کرنے کے بعد بھی، اسلام کے تعلق سے ان کی قربانیاں، ساری قربانیاں دیکھنے کے بعد بھی یہ کہنا بجا ہوگا، یا یہ کہنا کہیں زیب دیتا ہے؟ کیا ان شخصیات کے ساتھ ہم ناانصافی نہیں کر رہے ہیں کہ جب انہیں مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور عجیب عجیب تانے دیتے ہیں، تو ممبر سے شراب پی کر چلا کرتے تھے، وہ گالیاں دیا کرتے تھے، کھلے عام اسلامی اصولوں سے انہوں نے بغاوت کر دی تھی؟ یہ بات کہنا کہیں سے زیب نہیں دیتا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سچ کہنے کی، سچ سننے کی اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بہرکیف تاریخی واقعات اور حادثات کو جب آپ ریلیٹ کر رہے ہوں تو بہت زیادہ گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایک بات کربلا کے تعلق سے کہی جاتی ہے کہ وہاں چشمے بند کر دیے، پانی بند کر دیے گئے تھے۔ کربلا کا واقعہ آپ معجم البلدان اٹھائیے، اس کے اندر آپ کو ملے گا کہ 4 چشمے تھے، انتہائی زرخیز علاقہ تھا۔ کون سا چشمہ بند کر دیا گیا، کب بند کر دیا گیا؟ یہ سب فضول باتیں ہیں جو بے شمار اس طرح کی جزیات کی شکل میں پیش کی جاتی ہیں، اور پوری اسلامی تاریخ کو ایسا بیکار کر دیا جاتا ہے کہ جب تربیت پڑھو تو عجیب سی طبیعت ہوتی ہے کہ اسلام کے کرنے اول کے اندر ایسا ہوا جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہو، یہ بات کہی ہو کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ میرا ماننا ہے یہ صدی اسلام کی بہترین صدی تھی، اور اس صدی کے اندر کچھ جزئی واقعات، حادثات اور کچھ ظاہر سی بات ہے جو واقعات پیش آئے ہیں وہ تو ہی ہیں، ان واقعات کے علاوہ اوور آل اسلام کی تبلیغ کا، اسلام کی تشہیر کا، اسلام کی سلطنت کے پھیلانے کا، اسلام کے سیاسی امور، اسلام کے مختلف اہم موضوعات پر
کام کرنے والے علماء کی ٹیم، یہ سارے کام بڑی تیزی سے آگے بڑھتے گئے ہیں، اور اس زمانے کے اندر سب سے بڑے پیمانے پر اسلام کے ترویج کا اور اس کی توسیع کا اور علوم کے متعارف کرانے کا سب سے بڑے پیمانے پر کام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں سے زیادہ عمل کرنے کے